الله وبركاته نحمده ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین، سامعات اور ناظرات، ہم آپ کی بزم خدمت میں وعدہ کے مطابق حاضر خدمت ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے ایپیسوڈ کو بدعت کیا چیز ہے کے عنوان سے سنا سراہا، امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی سمجھ کو شرح کے ساتھ اور آپ کے ایمان و عقیدے میں خصوصاً عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کے حوالے سے جو پازیٹیوٹی ہے مزید اس میں اضافہ کا سامان مہیا کیا ہو۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدعت کا تعین، بدعت کی تقسیم اور کلو بدعت ضلالہ، خاص طور سے اس کا مفہوم ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈکشنری اور شرعی دونوں مفہوم آپ نے پارٹ 1 میں دیکھ لیا ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ اور میں جو وہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین تلاوت کر رہا ہوں، اشارہ کر دے رہا ہوں کہ یہ اس لیے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ آپ کا سوال آئے میرے پاس۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کالج اور اسکول کے بچوں کو اس طرح سے مسلیڈ یا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہاں پر اونلی کا مفہوم نظر آ رہا ہے، تو پھر نبیوں سے ولیوں سے کیوں مدد مانگا جاتا ہے؟ ایک بات یہ تصور، اور یعنی مطلب یہ کہ ان سے پھر مانگنا شرک فی صفت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شرک لازم ہے جو معاف نہیں ہے۔ میں اشارہ کر دے رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں غیر اللہ سے مدد مانگنے یعنی اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگنے کی نفی نہیں بلکہ اللہ سے مانگنے کا ثبوت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کسی چیز کے ثبوت سے دوسرے کی نفی لازم آئے، یہ حق کا کہاں کا دستور ہے؟ جیسے زید کی بیوی کو بیٹا ہوا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں بکر کی بیوی کو بیٹی ہوئی ہو یا بکر کی بیوی کو نہ ہوئی ہو۔ جیسے مطلب یہ کہ کسی چیز کا ثابت ہونا دوسرے کی نفی نہیں کرتا ہے، یہ ایک بات ہے دھیان میں رکھیں۔ تو اگر اللہ پاک فرما رہا کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اگر یہاں غیر اللہ کی نفی مقصود ہے تو پھر اسی کے بعد آیت کریمہ ہے، ذرا توجہ سے سنیں تحمل کے ساتھ، کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ خود اللہ جو کہہ رہا ہے کہ کہو کہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر کہہ رہا ہے کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے 4 انعام یافتہ بندے جو ہیں ان کے راستے سے ہو کر کے آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہنا خود بتا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی غیر اللہ کی نفی نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی نفی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی نفی اگر ہوتی تو پھر اہدنا الصراط المستقیم اللہ پاک نہیں فرماتا اور سورہ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر دی اینڈ کر دیتا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ بندے 4 کے راستے سے ہو کر کے 4 کے راستے پہ چلنے، یہ اس کا مطلب 4 کے تم محتاج ہو، نبی، صدیق، شہید، صالح، ان کے راستے کو اپنانا ہے، ان کے راستے کی مدد سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اگر اللہ کے محبوب بندوں کی نفی یا ان سے مدد مطلب نہ مانگنا ثابت ہوتا اس آیت میں، تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کہتا صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے اور ان راستے سے مجھ تک پہنچو۔ لہذا یہ تو ایک دم علمی جواب ہوا۔ یہاں پر مطلب اس آیت کریمہ میں صرف اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اپنی مدد کا عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ مدد اور عبادت یہ تو میری ہی لیے ہے، باقی میں جسے چاہوں اسے مددگار اور مدد الہی کا مظہر بناؤں، یہ میری مشیت پر ہے، لیکن حقیقت میں مرکز مدد میں ہوں۔ بہرحال ہو گئی اس کی بھی وضاحت۔ چلیے آئیے بدعت کی ڈکشنری اور شرعی دونوں مفہوم کے اعتبار سے، لغوی یعنی ڈکشنری اور شرعی دونوں مفہوم کے اعتبار سے ہر بدعت یعنی نئی چیز شریعت اسلامیہ میں ناجائز و گمراہی نہیں ہے۔ یہ بات ایک دم ایک لفظ جو ہے
پوری تفصیل کے ساتھ سنیں، بلکہ بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بدعت یعنی نئی چیز جو امر شارع کس کو کہتے ہیں؟ امر شارع کا مفہوم کتاب و سنت اور جو کچھ اس سے نکلے ہوں سب کو شامل ہے، یعنی شریعت کے اصول جو ہیں دنیا کی ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے، اسلامی یونیورسٹی میں اصول فقہ کی جو کتاب ہے، مثلا اصول الشاسی، نور الانوار، السامی، مسلم الثبوت، فواتح الرحمود، یہ سب اصول کی کتابیں ہیں۔ ان میں دیکھیں گے اصول شرع 4 ہیں۔ کتاب اللہ اصول شرع یعنی جس پر شریعت کی بنیاد رکھی گئی، تو 4 ہیں وہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت اور قیاس۔ یعنی سب سے پہلے آپ شریعت کو ڈھونڈیں گے کتاب میں، اور آپ سے مراد مجتہدین، اور کتاب میں نہ ملے تو حدیث رسول میں، حدیث رسول میں نہ ملے تو اجماع امت میں، اجماع امت میں نہ ملے تو قیاس مجتہدین میں۔ یہ نہ ملے کا جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہے تو سب کچھ، لیکن آپ کو نہ ملے تو، کیونکہ قرآن میں طبیان لکل شیء اس کی شان ہے، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے، لیکن آپ کو نہ ملے یہ ہے۔ کسی چیز کا پایا جانا کسی چیز کے نہ ہونے یا مطلب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا کسی چیز کا نہ پایا جانا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں عدم وجود عدم کون کو مستلزم نہیں ہے۔ ہم نے نہیں پایا، فرض کریں گھر میں کوئی چیز یا قلم گم ہو گیا، آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قلم ہے ہی نہیں، قلم ہے، آپ کو مل نہیں رہا۔ ایسے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آپ کو نہیں مل رہا۔ اسی لیے 4 کہ قرآن میں ہے، اب آپ کی کیپیسٹی ہے تو تلاشیے، نہیں مل رہی ہے تو حدیث رسول میں ہے، حدیث رسول میں نہیں مل رہی ہے، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ پھر اجماع امت میں آئے، اجماع امت نہیں تو قیاس مجتہدین میں آئے گی۔ یہ سلسلہ ہے۔ افسوس ہے لوگ خود میں تلاشتے ہیں۔ تلاشنا ہے خدا میں تلاشیے، رسول میں تلاشیے، صحابہ میں تلاشیے، ائمہ مجتہدین میں تلاشیے، تب جا کر کے آپ کو ملے گی۔ آپ جو ہے سبزی جا کر کے عطر والے کے یہاں تلاشیں گے، یہ کیسی سوچ ہے؟ جو چیز جس کے پاس ہے وہاں تلاشیے آپ جا کر، یہ بات اہم ہے، سمجھیے۔ تو ایک وہ بدعت جو امر شارع کے خلاف نہ ہو، یہ بدعت ناجائز نہیں، اور دوسری وہ بدعت جو امر شارع کے خلاف ہو، یہ بدعت ناجائز ہے۔ یہ 2 قسمیں، یہ ڈکشنری اور شرعی مفہوم جو پارٹ 1 میں ہم نے کیا تھا اس کے اعتبار سے یہ 2 قسمیں نکلی۔ اب ذرا کلو بدعت ضلالہ کا صحیح مفہوم آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو کلو بدعت ضلالہ کی ایگزٹ حدیث پڑھتا ہوں۔ ابو داود حدیث نمبر 460، ترمیزی حدیث نمبر 774 776، ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ اس کا مطلب یہ کہ صحیح ستہ کی تیسری 3 کتاب میں ہے، پہلی یعنی بخاری، مسلم اور نسائی، اس میں نہیں ہے، ابو داود میں ہے، ترمیزی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے۔ دھیان رہے، جو لوگ چیختے ہیں نا بخاری بخاری بخاری، وہ لوگ یہ حدیث کو یوز نہ کریں، کلو بدعت ضلالہ کی حدیث کو، کیونکہ وہ بخاری شریف میں آئی نہیں۔ بہرحال آپ ذرا دیکھیں حدیث پاک۔ پہلے ایک سوال کی شکل دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بدعت کی تقسیم ناجائز اور جائز کی طرف کیسے درست ہو سکتی ہے، جو ہم نے بھی کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی ایک ہی قسم ہے بدعت کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ، اپنے آپ کو بری مطلب چیزوں کی ایجاد سے بچاؤ، ایجادات سے بچاؤ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث بتا دیا میں نے، ابو داود میں حدیث نمبر 460 ہے، ترمیزی میں حدیث نمبر 774 ہے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 42 ہے۔ اپنے آپ کو نئی چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اگر بعض بدعت کو جائز کہا جائے تو لازم آئے گا کہ قول رسول کلو بدعت ضلالہ غلط ہو جائے۔ یہ سوالیہ شکل دے رہا ہوں میں، کیونکہ کوئی جائز چیز ضلالت نہیں ہوتی۔ کلو بدعت ضلالہ، لفظ کل پر جو ہے قول رسول غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے ماننا ہوگا کہ بدعت کی تقسیم جائز اور ناجائز کی طرف درست نہیں ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے جو میں نے اپنی طرف سے کر دیا، آپ کی بھی ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہو، لیکن جواب سننے سے پہلے ایک تمہیدی بات سنیے جو آپ کو اچھے سے سمجھ میں پھر بات آ جائے گی۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ ایک لفظ کلو بدعت میں لفظ کلو عربی لفظ ہے، یہ
کل کا استعمال ہوا ہے. اور میں نے ابھی 3-4 کتاب کا جو نام لیا تھا، اصول شاشی، نور الانوار، السامی، مسلم الثبوت، توضیح تلوی، فواتح الرحمود، یہ سب جو ہے اصول فقہ کی کتابیں ہیں. مدارس اسلامیہ کی ایک مشہور کتاب اصول فقہ پر مشتمل نور الانوار، اس کے صفحہ نمبر 7 کے حاشیہ نمبر 3 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کل کی 2 قسمیں ہیں. کل کی 2 قسمیں ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے ذرا توجہ سے. کل افرادی، افرادی بھی بول سکتے آپ مگر افرادی بولے کہ ہر فرد. کل افرادی، کل مجموعی، ایک فرد اگر ہے تو کل افرادی ہے، اور کچھ اگر ہے تو کل مجموعی ہے. کل ہی لیکن کل مجموعی ہے. اب ذرا جیسے اس کی ایک مثال دے دوں. مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں، سربراہ اعلیٰ نے کہا کہ سارے طلبہ کو بلاؤ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کے سارے طلبہ مراد ہیں، وہاں کے سارے طلبہ مراد ہیں، ان کے مدرسے کے سارے طلبہ مراد ہیں. آپ ایک دم اچھے سمجھ گئے ہوں گے اس بات. لفظ کل ہی کہا ہے سب کو بلاؤ. لیکن سب سے مراد یہاں یہ نہیں کہ دنیا کے سارے طلبہ، وہاں کے ان کے جو طلبہ ہیں ان میں ان کو بلاؤ. اب ذرا یہاں پر دھیان دیں کہ اس حدیث میں یہ کل کی جو 2 قسمیں، کل افرادی یا کل مجموعی، ان میں سے کون سی قسم مراد ہے؟ تو اب ذرا آسانی سے لیجئے کہ حدیث مذکور میں دوسری قسم مراد ہے، یعنی کل مجموعی. یعنی بدعت کے سارے افراد گمراہی نہیں ہے، بلکہ مجموعہ افراد، یعنی مجموعہ افراد مطلب بعض افراد گمراہی ہیں. یہ تو مطلب علمی اور گرامر کا جواب. اب تفصیلی جواب سنیں اور بڑا ایک دم تحمل و برداشتگی کے ساتھ سنیں، جو غیر لوگ سن رہے ہیں دھیان رکھیں. جواب سنیں. اگر قول رسول ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، تو دنیا کے سارے مسلمانوں کا گمراہی میں مبتلا ہونا لازم آئے گا. وہ کیسے؟ تو دیکھیے بتایا جائے کون سا مسلمان کسی نئی چیز کے ارتکاب سے بچا ہوا ہے جو زمانہ نبوی میں موجود نہیں تھی. اگر کوئی کہے کہ نئی چیز سے مراد دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے تو اس سے پوچھا جائے، ایک ایک لفظ سنیے، اس سے پوچھا جائے کہ قرآن کا اعراب یعنی زبر زیر پیش، سورتوں اور آیتوں کے نمبرات، بولتے ہیں نا آیت نمبر، یہ نمبر، وہ نمبر، احادیث کا جمع کرنا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، علم تفسیر، اصول تفسیر، اصول حدیث، یہ وغیرہ علوم و فنون دینیہ، اور ان کی تعلیم و تعلم کے لیے مدارس، دارالعلوم دیوبند، جامعۃ المفلحات، فلاحات، جامعۃ الرشاد، کیا سبیل الرشاد، بڑے بڑے ندوہ، مدارس کا قائم کرنا. پھر مدارس کے بعد نصاب تعلیم، سلیبس. یہ سب نئی چیزیں دینی ہیں یا دنیاوی؟ بلا شبہ یہ سب کے سب دین سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ سب امور دور رسالت اور دور صحابہ میں موجود نہیں تھے. دارالعلوم دیوبند تھا، ندوہ تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں. تو انہیں ضلالت و گمراہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نئی چیز گمراہی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب دینی امور ہیں اور کار خیر ہیں.
ان میں سے بعض تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب کفایہ کے درجے میں ہیں کہ اگر نہ ہو تو پھر تکلیف ہے سب مسلمانوں کو. لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ قول رسول ہر نئی چیز گمراہی ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز جو قرآن و حدیث اور دلائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے. شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ. مزید دیکھیں آپ حدیث پاک کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے کا مطلب جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ کیا میں مطلب سنی ایکٹیویٹی یا آپ کے حساب سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سنی ہی صحیح ہے الحمدللہ، مگر آپ جو تعریض اور کستے ہیں نا اس حساب سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں. اگر مطلب یہ صرف اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو اگر ہے تو یہ غلط سوچ رہے ہیں آپ، بلکہ اس مطلب کا جو میں نے ہر بدعت گمراہی نہیں ہے جو واضح کیا ابھی، اس کی تائید صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. پورے برداشتگی کے ساتھ کوئی بھائی اگر اہل حدیث، بھائی سے مراد یہ دنیاوی کہہ رہا ہوں، دینی بھائی نہیں ہو، بھائی نہیں ہو سکتے، بہرحال سن رہے ہیں اگر تو وہ بڑے تحمل کے ساتھ سنیں، اور مس لیڈ ہو گئے ہیں تو یو ٹرن کر لیں آپ. بخاری اور مسلم کی روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا الفاظ سنیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بڑی خوبصورت حدیث ہے. مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. ابھی اہل حدیث کے بڑے مولوی یہ ناصر الدین البانی نے بھی مشکات کو کی تخریج کی ہے، بڑی اوتھینٹک کتاب ہے یہ. سیاہ ستہ اور دیگر احادیث کی کتابوں کا مجموعہ اور ذخیرہ ہے. باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 371، صحیح مسلم حدیث نمبر 77. بخاری کتاب الصلح میں حدیث نمبر 371 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 77 یعنی 77. ترجمہ سنیں، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی، توجہ سے ایک دم بالکل، ایسی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. مطلب نہیں فرمایا، ایسی چیز ایجاد کی مطلب چیز کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ چیز جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے، مگر ایجاد تو کی، مگر ایسی چیز ہے جو دین سے ریلیٹڈ ہے. یہیں سے مفہوم. اسی لیے میں آگے دیں توجہ سے. اس حدیث میں لفظ احدث اور ما لیس منہ، یہ دو لفظ قابل غور ہے. من احدث فی امرنا کا معنی جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی، یہ ہے. من جس نے احدث ایجاد کی، فی امرنا ہمارے دین میں. اب اس کے بعد دیکھیے، اس کے فوراً بعد ما لیسا منہ ذکر ہوا ہے، یعنی جس نے ایسی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں بلکہ دین سے باہر ہے تو وہ مردود و نامقبول ہے. وہ مردود و نامقبول ہے. اگر دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہوتی تو لفظ ما لیس منہ کہنے کی ضرورت نہ تھی. من احدث فی امرنا فہو رد ہو جانا چاہیے. ما لیس منہ کیوں کہا؟
بلکہ صرف یہ کہا جاتا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ نامقبول ہے. یہ نہ کہہ کر یہ کہا گیا کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو دین سے نہ ہو بلکہ دین کے خلاف ہو تو وہ نامقبول ہے. پتہ چلا ہر نئی چیز لغوی اعتبار سے بدعت تو ہے لیکن نامقبول اس وقت ہے جبکہ دین میں سے نہ ہو بلکہ دین کے معارض و مخالف ہو. اور جو چیز یا جو نئی چیز دین کے معارض و مخالف نہ ہو بلکہ دین سے ریلیٹڈ ہو وہ مردود نہیں بلکہ اس میں دینی یا دنیاوی فائدہ ملحوظ ہو تو وہ بہتر ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے. ابھی میں اس کو پیش کروں. اس لحاظ سے ہر لغوی بدعت یعنی نئی چیز کی شرعاً وقیناً دو قسمیں ہوئی: بدعت حسنہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ. بدعت ہی کہیں گے ہر نئی چیز کو، لیکن اچھی اور بری یہ جو ہے پیمانہ اس کا یہ حدیث ہے. اگر حدیث سے ریلیٹڈ ہے، حدیث مطلب شریعت کی مخالف نہیں ہے، شریعت کی کوئی چیز اس سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، منہدم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اور اس میں خوبصورتی آ رہی ہے، شریعت کے معارض نہیں تو بدعت حسنہ ہے، اور شریعت کے معارض و مخالف ہے تو بدعت سیئہ ہے. اب جو یہ میں نے کیا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس لفظ سے بھی الرجی ہوتی، یہ کہاں سے؟ تو اب سنیے، اس کو بھی حدیث کے الفاظ سے آپ سنیں. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوگا. بدعت حسنہ اور سیئہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2351. کتاب العلم حدیث نمبر 2800. صحیح مسلم میں دو جگہ ہے، کتاب الزکوٰۃ میں 2351 حدیث نمبر اور کتاب العلم میں 2800. اس کا ترجمہ: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، ورب کا صیغہ ہے سنہ، جس نے جاری کیا، نبی کے جاری کیے ہوئے کی بات ہوتی تو میں نے جاری کیا، یہ جملہ ہوتا میں نے جو جاری کیا. من ہے جس نے جاری کیا. ذرا دیکھیں آپ، جس نے جاری کیا نیا طریقہ اس کا ثواب ملے گا، مگر شرط ہے کہ اچھا طریقہ ہو، اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا. ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، جاری کیا، اس کا گناہ اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسی پر ہوگا، یعنی فاؤنڈر پر. ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. نہیں فرمایا کہ جو میں نے ایجاد کیا. ابھی آگے اس کی وضاحت میں کروں گا. دوسری حدیث سنیے، حدیث حسنہ اور سیئہ کی جو تقسیم ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 1078 میں 1078: من سن سنت ضلال فاتبع علیها کان علیہ مثل اوزارهم من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء ومن سن سنت هدى فاتبع علیها کان له مثل اجورهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. جس شخص نے گمراہی کا کوئی طریقہ جاری کیا، سنت ضلال، اس کی پیروی کی گئی تو تمام پیروی کرنے والوں کا گناہ اس شخص پر ہوگا، فاؤنڈر پر، اور کسی کے گناہ سے کچھ کمی نہیں ہوگی، سب کو برابر. اور جس شخص نے ہدایت کا کوئی طریقہ جاری کیا، اس کی پیروی کی گئی
تو تمام پیروی کرنے والوں کی نیکیاں اس شخص کو ملیں گی اور ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ کرنے والوں کا ان کو صرف ملے گا، نہیں، ان کو بھی. تیسری حدیث سنیے. میں نے حسنہ اور سیئہ کی 2 حدیث پیش کی اور دونوں کا ریفرنس ٹو کانٹیکٹ بھی دیا. تیسری حدیث سیاستہ کی مشہور کتاب، مشہور امام ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ متوفی 275. یہ آج کی کوئی بریلی اور نظامی کی بات نہیں ہے، جو تولا جا رہا ہے شریعت کو. آج ہم سے نہیں، اسلاف سے تولی ہے ہماری شریعت. اہل سنت و جماعت کا پیمانہ اسلاف ہے، ہم سب تو شارح اور ایکسپلینر ہیں. 275 ہجری سنن ابن ماجہ میں ایک عنوان قائم فرمایا ہے، من سن سنتا حسنتا او سیئتا. اس کے تحت حدیث مذکور، یعنی یہ حدیث کو حضرت جریر جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ کو، ابو ہریرہ اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہم کی سند سے ذکر کیا ہے. چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر 203، 204، 207، 203، 204، 207 میں دیکھا جا سکتا ہے. ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی نئی چیز کی 2 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ بری نئی چیز اور بدعت حسنہ اچھی نئی چیز. اب جو میں تنبیہ کے حوالے سے، انتباہ اور تنبہ سامع کے حوالے سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے. حدیث سے جو ذکر کیا، جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اس میں لفظ سنہ آیا ہے، سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. دھیان دیجیے گا، اس سے مراد لغوی یعنی ڈکشنری میں جو لفظ سنت ہے وہ معنی مراد ہے. جیسے سنہ یسن سنتن، سنہ یسن سنتن، سنہ ورب ماضی کا صیغہ، یسن فعل مضارع ہے، اس سے سنتن جو مصدر آ رہا ہے، یہ ڈکشنری، یہ لغت میں. تو یہاں سنتن سے حدیث میں سنتن حسنتن یا سنتن سیئتن، یہ لغوی سنت مراد ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ آپ سے اعتراض کریں گے کہ اس میں تو سنت ہے، بدعت کہاں ہے؟ تو اس کو جواب دیں کہ سنتن کا یہ معنی یہاں پر طریقہ ہے. سنتن کا معنی یہاں پر ایجاد کرنے کی چیز ہے، طریقہ ہے. وہ اصطلاحی سنت جو حضور کی سنت ہے وہ مراد نہیں ہے، ورنہ اگر وہ مراد لیں گے تو کتنی بڑی غلطی اور خرابی لازم آئے گی. ذرا دیکھیں، کیونکہ یہاں سنہ کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہو سکتا. وجہ کیونکہ اصطلاحاً ہر سنت جو نبی کی ہے وہ حسنہ ہی ہے، کوئی سنت سیئہ نہیں ہے، بری سنت ہے ہی نہیں رسول کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کوئی بری سنت ہے نہیں. اس لیے یہاں پر سنتن سے مراد طریقہ، ایجاد، فاؤنڈیشن. حدیث جو ذکر کیا ہے، تو اس حدیث ذکر کردہ حدیث کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ یعنی بدعت حسنہ ایجاد کرے گا، اسے اس کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا. اور جو شخص اسلام میں کوئی نیا برا طریقہ یعنی بدعت سیئہ ایجاد کرے گا، اس کا گناہ اور اس پر تو اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اس کے ہی سر ہوگا. پتہ چلا کہ بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف جو کرنا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ ہماری ایکٹیویٹی صرف نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں جہاں بھی سنت کے بالمقابل بدعت کا استعمال ہوتا ہے وہاں بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہوتی ہے. سنت کے مقابلے شریعت میں جہاں بھی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ سنت ہے بدعت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بدعت سیئہ مراد ہے، بدعت حسنہ مراد نہیں ہے. کیونکہ بدعت حسنہ ریلیٹڈ آف اسلام ہے، مخالف سنت نہیں ہے، مخالف شریعت نہیں ہے. بدعت سیئہ مخالف شریعت کا نام ہے، جو میں نے ابھی وضاحت کر. بدعت نئی چیز کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف محدثین، فقہاء اور اسلاف امت کے اقوال میں بھی ملتی ہے. بلکہ وہ لوگ جو اپنی نادانی میں ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی کہتے ہیں اور معمولات اہل سنت و جماعت، مثلا معمولات جو ہمارے قیام، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، میلاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، تیجا، مرحومین کا تیجا، 10واں، 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف کے فاتحے، نظر نیاز عرفی، زیارت قبور اولیاء اللہ اور مجالس واعظ یعنی محفل وغیرہ، جلسے جلوس وغیرہ شرعی طور پر، یہ سب کو جو بدعت و گمراہی کہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کو بدعتی، قبر پرست،
وغیرہ کہتے ہیں خود انہی کے اکابر نے بھی بعض بدعت کو حسنہ قرار دیا، جیسے میں نے ابھی کہا، اور میں آگے چل کر کے ابن تیمیہ کا بھی قول بتاؤں گا جو ان کے اصل ہیں، جو ان کی اصل ہے، اہل حدیث وہابیہ کی اصل ہے وہ۔ بہرحال اتنا تو آپ کو آج کی گفتگو میں سمجھ میں آگا۔ میں اب چونکہ اسلاف کے ذریعے سے حسنہ اور سیاح کو بھی واضح کروں گا اور پھر ان کے اقوال کو بھی پیش کروں گا۔ آج مجھے صرف دو بات پر فوکس کرنا تھا، کل بدعت ضلالہ کا صحیح معنی کیا ہے اور بدعت کی تقسیم جائز اور ناجائز کی طرف ہے یا نہیں، اسی طرح حسنہ اور سیاح بدعت کا ثبوت ہے یا نہیں۔ میں نے صحیح مسلم اور کتاب الزکوٰۃ اور کتاب العلم، اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 1078، اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث سے بھی 3 حدیث سے آپ کو بتا دیا کہ بدعت کی 2 قسمیں حسنہ اور سیاح ہے۔ اور اسی طرح کل بدعت ضلالہ میں جو کل ہے یہ کل مجموعی ہے، کل افرادی نہیں ہے۔ ہر ایک فرد اگر مراد لے لیں گے کہ ہر فرد گمراہی، جو بھی نئی چیز ہو گمراہی ہے، تو پھر تو سارے مسلمانوں کا گمراہی میں مبتلا ہونا لازم آئے گا۔ اور مثال دے دیا میں نے کہ یہ سب بھی جو ندوہ قائم کیے ہوئے، اور آپ جائیں مدینہ یونیورسٹی جو ہے، یا اسی طرح جامعہ ام القرآن یونیورسٹی جو سعودی عرب میں حرمین میں، یہ سب جو ہے یہ سب دینی ہے، یقیناً اس میں قرآن حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ سب عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں نہیں تھے لیکن آج ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے، تو پھر ان چیزوں کو بھی بدعت کہنا پڑے گا۔ ندوہ کو بدعت کہو، دیوبند کو بدعت کہو، یہاں تک کہ بخاری سے لے کر سیاہ ستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام چیزوں کو بدعت کہنا پڑے گا معاذ اللہ۔ اور ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ بدعت کی 2 قسمیں سیاح اور حسنہ حدیث سے ثابت ہے، جو ہم نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی بھی گفتگو کو اپنے فضل سے اپنے حبیب دانائے غیوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل میں قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کا فہم و ادراک صحیح نصیب فرمائے۔ جو لوگ کسی بھی طرح سے کسی غیر کے یا کسی گمراہوں کے دام تصویر میں آ چکے ہیں، مولا انہیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، انعام یافتہ بندوں کی راہوں پر چلا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔